ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات، مکرمات، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے ہمارے اس خطبہ جمعہ کا عنوان ہے ربانی بن رمضانی نہ بن. ربانی کون ہوتا ہے اور رمضانی کون ہوتا ہے؟ ربانی اس شخص کو کہتے ہیں جو سارا سال اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اور رمضانی اس شخص کو کہتے ہیں جو صرف رمضان کے مہینے میں عبادت کرتا ہے، باقی 11 مہینے وہ چھٹی لے لیتا ہے، اس کو رمضانی کہتے ہیں. تو ہم نے ربانی بننا ہے، پورے سال عبادت کرنی ہے. امام بشر الحافی رحمہ اللہ، ان سے ایک بندے نے سوال کیا، کہنے لگا: اے امام صاحب، میرا ایک مسئلہ ہے، سوال ہے کہ میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں رمضان میں عبادات کرتے ہیں، رمضان کے اندر اعمال میں اجتہاد کرتے ہیں، بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ اعمال کرتے ہیں، لیکن رمضان گزر جاتا ہے تو وہ نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں، نیکیاں نہیں کرتے. تو ان کا جواب تھا، بشر الحافی رحمہ اللہ نے کہا: ایسے لوگ جو صرف اللہ کی عبادت رمضان کے مہینے میں کرتے ہیں، باقی 11 مہینوں میں اللہ کی عبادت نہیں کرتے، عبادت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان جیسے گندے لوگ میں نے دنیا میں دیکھے ہی نہیں ہیں۔
یہ بشر الحافی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک صحابی رسول سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں جو بندہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادات میں انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور اس کی نیت ہی ہوتی ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد میں عبادات میں کمی کر دوں گا، عبادات کو چھوڑ دوں گا، فرمایا فَصِيَامُهُ عَلَيْهِ مَرْدُودٌ، اس کے جو روزے ہیں وہ رد کر دیے جاتے ہیں، وہ قبول نہیں کیے جاتے ہیں۔ تو ہم نے ربانی بننا ہے، پورے سال کے اندر، زندگی کے اندر، پوری زندگی میں اللہ کی عبادت اس طرح کرنی ہے جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں عبادت کرتے ہیں۔ کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عمل عملا اثبتہ، جب آپ کوئی عمل شروع کرتے تھے تو اس پر ہمیشگی اختیار کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ 2 دن کیا، 4 دن کیا، 1 مہینہ کیا پھر چھوڑ دیا، نہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک عمل شروع کرتے پھر ساری زندگی اس کو کرتے ہی رہتے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا قریب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، سیدنا قریب کہتے ہیں 3 صحابی عبداللہ ابن عباس، عبد الرحمن ابن اظہر اور مسور بن مخرمہ، یہ کو بند کر دیں جی، ذرا صرف آواز چلنے دیں۔ حضرت قریب رحمہ اللہ فرماتے ہیں 3 صحابی عبداللہ بن عباس، عبد الرحمن بن اظہر اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کہتے ان تینوں نے مجھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف بھیجا۔ سوال یہ تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی بھی نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، لیکن آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتی ہیں، اس کی وجہ بتائیے۔ اللہ کے رسول نے منع کیا اور آپ پڑھتی ہیں۔ حضرت قریب کہتے ہیں میں سیدہ عائشہ کے پاس گیا، میں نے سوال کیا کہ آپ سے سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور آپ پڑھ رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدہ عائشہ نے کہا یہ سوال مجھ سے نہ کرو، یہ سوال مجھ سے زیادہ علم رکھنے والی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کرو۔ قریب کہتے ہیں میں صحابہ کی طرف واپس چلا گیا، میں نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ جواب دیا ہے کہ ام سلمہ سے سوال کرو۔ انہوں نے کہا چلو جاؤ ام سلمہ سے سوال کرو۔ قریب کہتے ہیں میں سیدہ ام سلمہ کے پاس گیا، میں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے سے، 4 رکعتیں پڑھنے سے منع کرتے تھے، اس کی وضاحت کیجیے۔ تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا بات واقعی ایسے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرماتے تھے، نماز نہیں پڑھنی، لیکن ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھنے کے بعد میرے گھر میں آئے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میرے گھر میں عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی۔ تو میں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی نہیں، پڑھنے سے منع کیا، آج آپ خود پڑھ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ، آج عبد القیس قبیلے کا وفد میرے پاس آیا تھا، ظہر کی نماز کے بعد وہ میرے پاس بیٹھے تھے، میں نے ان کے ساتھ باتیں کی، میں باتوں میں مصروف ہوا، میری ظہر کے بعد والی 2 رکعتیں رہ گئی تھیں، وہ میں اب پڑھ رہا ہوں،
عصر کے بعد پڑھ رہا ہوں۔ اب غور کیجئے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بعد رہنے والی 2 رکعتیں زندگی میں 1 مرتبہ عصر کے بعد پڑھی، تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا کہ آپ علیہ السلام روزانہ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ یعنی جو عمل شروع کیا آپ علیہ السلام نے، جو عمل شروع کیا اس پر ہمیشگی اختیار کی، اس کو چھوڑا نہیں ہے۔ اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ نے عصر کے بعد جب بھی میرے گھر میں تشریف لائے آپ 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، اس کو اپنے ذہنوں کے اندر نشین کر لیجئے، ذہن نشین کر کے اور اس پر عمل بھی کیجئے کہ عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا جائز ہے۔ ہر بندہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن سورج کے زرد ہونے سے پہلے سورج کے زرد ہونے کے بعد کسی بندے کو 2-4 رکعتیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سورج کے زرد ہونے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا یہ جائز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ تو جو بھی عمل شروع کریں اس کو ہمیشگی کے ساتھ کرتے رہیں۔ مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ ہے، اس میں قیام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان المبارک کے مہینے کا راتوں کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، دیکھنا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف رمضان میں ہی قیام کرتے تھے یا رمضان کے علاوہ بھی کرتے تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک شخص نے سوال کیا، کہنے لگا اخبرنی یا عائشہ کیف صلاۃ رسول اللہ، بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کیسے ہے؟ تو وہ فرمایا کرتی تھی کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ۔ سید عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہوتا، رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینہ ہوتا، آپ علیہ السلام رات کے وقت 11 رکعتیں پڑھتے تھے۔ رمضان میں بھی 11 اور رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی، رمضان کے علاوہ مہینوں میں بھی آپ علیہ السلام تہجد کی نماز قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ اور سیدہ عائشہ کہا کرتی تھی لا تسأل عن حسنہن وطولہن، لوگوں نبی کی نماز اتنی خوبصورت، نبی کی نماز اتنی لمبی کہ ان کے بارے میں اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو بیان نہیں کر سکتا۔ بڑی لمبی نماز پڑھتے تھے۔ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، ذرا غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی قیام ہے، رمضان کے علاوہ مہینوں میں بھی قیام ہے۔ عبید بن عمیر رحمہ اللہ کے پاس عطا بن ابی رباح آتے ہیں، ذرا غور سے سننے والی بات ہے۔ عطا بن ابی رباح کہتے ہیں میں ایک دن حضرت عبید بن عمیر کے پاس گیا، میں نے کہا عبید بن عمیر آؤ، آج ہم امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات کر کے آتے ہیں، ان کی زیارت کر کے آتے ہیں۔ دونوں چلے، عطا بن ابی رباح بھی عبید بن عمیر بھی، دونوں چلتے ہیں۔ چلتے ہوئے سید عائشہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ سید عائشہ نے کہا اے عبید، بڑے دنوں بعد ملاقات کے لیے آئے ہو؟ عبید بن عمیر نے جواب دیا اے امی جان، لوگ کہا کرتے ہیں زر غبن تزداد حبن، کبھی کبھی ملا کرو، روز روز ملنے سے محبت کم ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ملنے سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ہم کبھی کبھی آتے ہیں۔ سید عائشہ نے فرمایا اے عبید، چھوڑو ساری باتوں کو، بتاؤ آج کس لیے آئے ہو؟ سید عائشہ نے جب پوچھا کس لیے آئے ہو تو عبید بن عمیر نے کہا آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں، حدثینا بأعجب شیء رأیتہ رسول اللہ، رأیتہ من رسول اللہ،
کہا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ نبی کی زندگی کا کوئی عجیب ترین واقعہ بیان کرو۔ تو سیدہ عائشہ نے کہا اے عبید، آج میں تمہیں ایک عجیب واقعہ بیان کرتی ہوں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد، یہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، رمضان کے علاوہ کا مہینہ، سید عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کے میرے گھر میں آئے، آ کر کہا زرینی اتعبد لربی، عائشہ آج مجھے اجازت دو، میں آج رات ایک رات اللہ کے نام کرنا چاہتا ہوں، ساری رات میں اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ سید عائشہ نے کہا اللہ کے رسول، میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ آپ میرے پاس رات گزارے، اور میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ آپ اپنی دلی خواہش کو پورا کر لیں۔ آج عائشہ اجازت دیتی ہے، آپ ساری رات عبادت کیجئے۔ ذرا غور کیجئے اس پیغمبر اور رسول کی طرف جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، اے نبی ہم نے آپ کو معصوم بنایا ہے، آپ کے گناہ نہیں ہیں، کوئی لغزش چھوٹی موٹی ہے وہ بھی معاف ہے۔ وہ پیغمبر رات کو کھڑا ہے، سید عائشہ فرماتی ہیں آپ نے نماز شروع کی، نماز کے اندر کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، فرمایا نماز کے اندر قرآن پڑھا، کتنا قرآن پڑھا، کتنا قرآن پڑھا۔ سید عائشہ فرماتی ہیں پڑھتے ہوئے رو رہے ہیں، اتنا روئے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، آپ کی داڑھی مبارک آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ یہیں پر بس نہیں کی رونے پر، آپ علیہ السلام پھر اور روئے، آپ کے جسم کا یہ والا حصہ یہاں پر جو کپڑا ہے وہ بھی تر ہو گیا، پھر روتے گئے، آپ کا سارا قمیض آگے سے گود والا حصہ بھی آپ کے آنسوؤں سے تر ہوا، پھر روئے جہاں پر کھڑے تھے وہ مٹی بھی آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی، وہ مٹی بھی آپ کے آنسوؤں سے گیلی ہو گئی۔ اتنی لمبی قرات کی، اتنی لمبی قرات کی، ایک ہی رکعت جاری ہے۔ بلال آئے، بلال نے کہا اے کائنات کے پیغمبر، اللہ نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کیا ہے، آپ معصوم عن الخطا ہیں، اتنا لمبا قیام کیوں، اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام کو بتایا اللہ کے رسول فجر کی اذان کا وقت قریب ہے، نماز مکمل کیجئے۔ آپ نے 2 رکعتیں جلدی سے مکمل کی، جب مکمل کی تو سیدنا بلال نے کہا اللہ کے رسول اتنے لمبے قیام کیوں، آپ کے پاؤں سوج گئے اتنا لمبے قیام کر کے؟ آپ نے فرمایا اے بلال افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، میں نے اللہ کے شکریہ کے طور پر اتنی لمبی نماز پڑھی ہے۔ اور پھر فرمایا اے بلال اس رات اللہ رب العالمین نے میرے اوپر وہ آیات نازل کی ہیں کہ جو بندہ ان کو پڑھے اور ان میں غور و فکر نہ کرے اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے بربادی ہے۔ جو ان کو پڑھے اور غور نہ کرے، وہ کون سی آیات ہیں؟ وہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آپ بھی آج ہی جمعے کی نماز کے بعد جائیے، ترجمے والا قرآن کھولیے، قرآن مجید کی 3ری سورت سورہ آل عمران کا آخری رکوع 4تھے پارے کے اندر جہاں پر 3 پاؤں مکمل ہوتا ہے وہاں پر یہ رکوع موجود ہے۔ اس کو ترجمے سے پڑھیے، غور کیجئے اس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان آیات میں غور کر کے روئے تھے۔ آپ کا قیام صرف رمضان میں نہیں، آپ کا قیام غیر رمضان میں بھی تھا۔
صحابی بیان کرتے ہیں اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ داخل ہوتا، شد مئزرا، آپ علیہ السلام تہبند کو کس لیتے تھے، مضبوط ہو جاتے تھے، ایقظ اہلہ، صرف اکیلے نہیں اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور احیا لیلہ، ساری ساری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ صرف رمضان میں نہیں تھا، غیر رمضان میں بھی تھا۔ ہم نے رمضان کے اندر قیام کیا ہے اگر، تو ہمیں رمضان کے علاوہ بھی قیام کرنا ہوگا، پھر ہم ربانی بنیں گے، وگرنہ ہم رمضانی ہیں۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے، آج کا مسلمان تو رمضانی بھی نہیں ہے، رمضان میں بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتے، مساجد خالی پڑی ہیں، قیام اللیل ہے، محلے موجود ہیں، گھر موجود ہیں، 100 کے گھر قریب گھر موجود ہیں، لیکن پیچھے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھنے والوں کی تعداد 10 سے 12 ہے۔ ہم تو رمضانی بھی نہیں رہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضانی بھی بن جائیں اور ربانی بھی بن جائیں۔ یہ تو ہے قیام۔ قیام کے ساتھ ایک اور عمل بھی ہے جو رمضان کا خصوصی عمل ہے، وہ ہے روزے رکھنا۔ تو ذرا دیکھیے، کیا آپ علیہ السلام صرف رمضان کے روزے رکھتے تھے یا رمضان کے علاوہ بھی رکھتے تھے؟ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، فرمایا جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان اور ثواب کی امید سے، اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے رکھتے تھے یا اس کے علاوہ بھی رکھتے تھے؟ ذرا غور کیجئے۔ میں نے احادیث کا مطالعہ کیا ہے، قرآن و حدیث کو پڑھا ہے، رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں ہر مہینے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 15 روزے رکھتے تھے، ہر مہینے میں 15 روزے۔ اب ترتیب کیا ہے؟ رمضان کے بعد شوال کا مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ثم اتبع ستا من شوال کان کصیام الدہر، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے مہینے کے پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے، پھر اس کے بعد شوال کے مہینے کے روزے رکھتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اب آپ علیہ السلام شوال کے روزے بھی رکھتے تھے، شوال کے بعد ذوالقعدہ کے بعد ذوالحجہ ہے، ذوالحجہ کے پہلے 9 دن جو ہیں ان میں آپ علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، اور 9 ذوالحجہ کا خصوصی طور پر روزہ رکھتے تھے، کیونکہ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنے سے، یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے اللہ 2 سال کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، 1 سال آئندہ اور 1 سال جو پیچھے گزر چکا، 2 سالوں کے گناہ معاف۔ اس کے بعد محرم کے اندر یوم عاشورہ کا روزہ ہے، آپ علیہ السلام وہ بھی رکھتے تھے، اور آپ علیہ السلام کا فرمان ہے جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ نے شوال میں بھی روزے رکھے، آپ نے ذوالقعدہ میں بھی رکھے، ذوالحجہ میں بھی رکھے، محرم کے اندر بھی رکھے۔ آپ علیہ السلام سوموار کے دن بھی روزہ رکھتے تھے، آپ علیہ السلام جمعرات کے دن بھی روزہ رکھتے تھے، آپ علیہ السلام ہر مہینے کے اندر، ہر مہینے میں 13، 14، 15 تاریخ کا بھی روزہ رکھتے تھے۔ اب ذرا غور کیجئے، ہر مہینے میں 3 دن، 13، 14، 15، 3 دن، ہر سوموار، 1 مہینے میں 4 سوموار ہیں، ہر جمعرات، ہر مہینے میں 4 جمعرات ہیں، 4 جمعرات، 4 سوموار، یہ 8 ہو گئے، 3 ایام 20 کے روزے، یہ 11 ہو گئے۔ اور ابو داود کی روایت ہے، ہر مہینے کے آغاز میں آپ علیہ السلام، یا ہر مہینے کے آخر میں، کبھی آغاز میں کبھی آخر میں، آپ علیہ السلام 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ 14-15 روزے بنتے ہیں جو 1 مہینے میں آپ علیہ السلام رکھتے تھے۔ ہمارے لیے تو رمضان کے مشکل ہے نا،
ہمارے لیے رمضان کے روزے رکھنے مشکل ہیں، جو نہیں رکھتے ان کو پیغمبر کی حدیث یاد رکھنی چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ابن حبان کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا، میرے پاس فرشتے آئے خواب کے اندر۔ نبی کا جو خواب ہوتا ہے نا جی، وہی ہوتا ہے، حق سچ ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے الہام، دنیا کے جو وسوسے نہیں ہوتے، پراگندہ باتیں نہیں ہوتی، اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے پاس 2 فرشتے آئے، انہوں نے کہا کھڑے ہو جاؤ، میں کھڑا ہوا، وہ مجھے لے کے جاتے ہیں ایک پہاڑ کے دامن میں، مجھے کھڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول پہاڑ پر چڑھیے۔ میں نے کہا میں اس پہاڑ پہ نہیں چڑھ سکتا، میرے لیے اس پہاڑ پہ چڑھنا مشکل ہے۔ آپ علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا آپ چڑھیے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دونوں فرشتوں نے، ایک نے مجھے اس طرف سے بازو سے پکڑا، دوسرے نے اس طرف سے پکڑا، دونوں پکڑ کر مجھے لے جا رہے ہیں۔ فرمایا میں پہاڑ کے درمیان میں پہنچا، مجھے لوگوں کی چیخ و پکار سنائی دی، پھر وہ مجھے اور اوپر لے کے گئے۔ میں اور اوپر جب لے کے گئے تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ ہیں، الٹے لٹکے ہوئے ہیں، پاؤں اوپر ہیں، سر نیچے ہے، الٹے لٹکے ہوئے ہیں، منہوں کو چیرا جا رہا ہے، خون نکل رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا من ہؤلائی، یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں روزے تو رکھتے تھے لیکن افطاری کے وقت سے پہلے روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے، افطاری سے پہلے ہی افطار کر دیا کرتے تھے۔ اب غور کیجئے، روزے رکھے بھی ہیں پھر بھی یہ سزا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کی حدیث کی نافرمانی ہے، وقت سے پہلے روزہ افطار کیا جا رہا ہے۔ تو غور کیجئے، یہ ان کی سزا ہے جو روزے رکھتے ہیں وقت سے پہلے چھوڑتے ہیں، جو رکھتے ہی نہیں ہیں ان کے گناہ کا تصور بھی نہیں بندہ کر سکتا کہ ان کو کیا سزا ملے گی۔ ہم تو رمضان کے ہی نہیں رکھتے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو مہینے میں 14 15 روزے رکھ دیتے تھے۔ اور ربانی بن جائیں، اللہ کے لیے عبادات کریں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کہ یہ رمضان کے اندر بڑی عبادات اور ثقافتیں کرتا ہے۔ رمضان کے اندر ایک اور بڑا کام کیا جاتا ہے اور وہ ہے صدقہ کیا جاتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، صحیح بخاری کی 6 نمبر روایت ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ اجود الناس، آپ علیہ السلام سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، سب سے زیادہ۔ اور فرمایا کہ آپ علیہ السلام رمضان المبارک کے مہینے میں سخاوت اور زیادہ کرتے تھے۔ جب جبریل علیہ السلام رمضان میں ملاقات کے لیے آتے، آپ سخاوت اور بڑھا دیتے۔ فرمایا کہ آپ علیہ السلام تیز آندھی سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ صدقہ دیا کرتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں تیز آندھی سے بھی زیادہ صدقہ تھا آپ علیہ السلام کا۔ اور یہ صرف حدیث ہی نہیں ہے، راوی کا بیان نہیں ہے، آپ علیہ السلام کا ساری زندگی کا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ فرماتی ہیں، انہوں نے اپنے بانجے عروہ کو کہا، اے عروہ، ہم نبی کے گھر والے، نبی کی بیویاں 3 مہینے ہمیں گزر جاتے تھے، ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ یہ چولہا اس لیے بند نہیں ہوتا تھا کہ آپ غریب تھے، آپ فقیر تھے، آپ محتاج تھے، نہیں، آپ علیہ السلام سخی تھے، آپ کی سخاوت کا عالم بہت عظیم تھا کہ 3 مہینے آپ کے گھر میں
چولہا نہیں جلتا تھا۔ عروہ نے سوال کر دیا، اے امی جان اگر چولہا نہیں جلتا تھا پھر گزارا کیسے ہوتا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہم کھجور کھا کر پانی پی کر گزارا کرتے تھے، اور کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار پڑوسی ان کے پاس دودھ دینے والے جانور تھے، وہ دودھ بھیجتے ہم پی لیتے، اس کے علاوہ 3 مہینے ہم کھجور اور پانی پر گزارا کرتے تھے۔ 3 مہینے چولہا ہی نہیں جلتا تھا، آگ ہی نہیں جلی آپ علیہ السلام کے گھر میں۔ اور آپ علیہ السلام کو دنیا کے مال کی ہرس نہیں تھی، لالچ نہیں تھا، آپ سخی تھے، بڑی زبردست سخاوت کیا کرتے تھے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے، ذرا غور کیجئے گا، آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، وہاں پر مال کا ایک بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ صحابی فرماتے ہیں اس سے بڑا ڈھیر کبھی مسجد نبی میں مال کا نہیں دیکھا گیا تھا، بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ آپ نماز کے لیے آئے، آپ نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، نماز کے لیے چلے گئے، نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ اس مال کے ڈھیر پر آئے، کہا یہ کہاں سے آیا؟ بتایا گیا یہ بحرین کے علاقے کا مال غنیمت ہے۔ مال غنیمت میں سے یاد رکھیے گا، مال غنیمت کے 5 حصے کیے جاتے ہیں، ان 5 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، اللہ کے رسول اس کی ملکیت رکھتے ہیں۔ لیکن آپ علیہ السلام نے اس دن کیا کیا؟ ڈھیر پر بیٹھ گئے، لوگ آتے گئے مال لیتے گئے، لوگ آتے گئے مال لیتے گئے۔ اور مزے کی بات ایک صحابی نے بیان کی، کہنے لگے حضرت عباس بھی آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی مال دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عباس جتنا چاہتے ہو لے جاؤ۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑا بچھا دیا، مال کو بھرنا شروع کر دیا، مال بھرا، پھر اس کو بند کیا، جب بند کرنے کے بعد پیچھے ڈالا، اٹھانے لگے، نہیں اٹھایا گیا، نہیں چلا گیا۔ کہا اللہ کے رسول اپنے کسی صحابی کو کہو میری مدد کر دے۔ آپ نے فرمایا نہیں عباس تو خود اٹھائے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کوشش کی لیکن نہیں اٹھا سکے۔ پھر کیا کیا؟ اس گٹھڑی کو نیچے رکھ دیا، اس کو کھولا، کچھ مال نکال دیا، پھر باندھا، پھر اٹھانے لگے، نہ اٹھا سکے۔ کہا اللہ کے رسول مدد کیجئے، فرمایا نہیں۔ کہا کسی ساتھی کو کہہ دیجئے، فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے گٹھڑی کو رکھا، کھولا، پھر مال کم کیا، مال کم کر کے باندھا، پھر اٹھا سکے، چلے گئے۔ آپ علیہ السلام ان کی طرف دیکھتے رہے جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئے، دیکھتے ہی رہے۔ پھر مال تقسیم کیا، کتنا تقسیم کیا؟ صحابی رسول فرماتے ہیں آپ علیہ السلام وہاں سے جب کھڑے ہوئے وہاں پر 1 درہم بھی موجود نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے، کپڑا ہاتھ میں لہرایا اور فرمایا اے اللہ گواہ ہو جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر 1 درہم بھی نہیں لے کے جا رہا۔ مال کا ہرس نہیں تھا، صدقے پہ صدقہ، صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، عطیات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اتنا عظیم حصہ تھے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں ایک دن مدینہ کی پتھریلی زمین کے اندر، کالے پتھروں کے اندر میں نبی کے ساتھ موجود تھا، رات کا وقت تھا۔ آپ نے کہا یا ابا ذرین، اے ابو ذر۔ میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول غلام حاضر ہے، بتاؤ کیا حکم ہے۔ میں نے سوچا شاید آپ کوئی کام کہیں گے لیکن آپ نے کام نہیں کہا۔ فرمایا اے ابو ذر یہ احد پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی اللہ کے رسول دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا
اگر اللہ تعالیٰ اس احد پہاڑ کو میرے لیے سونا بنا دے، دینار بنا دے اور مجھے یہ دے دیا جائے، تو فرمایا میرے پاس 3 راتیں نہیں گزریں گی کہ میں سارے کے سارے کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں گا۔ 3 راتوں سے پہلے سارے کا سارا صدقہ، اور آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا، فرمایا آگے بھی دوں گا، دائیں بھی دوں گا، بائیں بھی دوں گا۔ یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقے کا عالم تھا۔ یہ صرف رمضان میں نہیں، آپ علیہ السلام کا یہ عالم غیر رمضان میں بھی تھا۔ لہٰذا میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ہم نے راتوں کے قیام کی بھی پابندی کرنی ہے، روزوں کو بھی ہمیشہ اختیار کرنا ہے، صدقہ بھی ہمیشہ کرتے رہنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، عمل تھوڑا بھی ہو لیکن ہمیشہ کا ہو، اللہ کو بڑا پسند ہے۔ عمل تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے، مستقل مزاجی سے کیا جائے، مستقل بنیادوں پر کیا جائے، اللہ کو وہ عمل بڑا پسند ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ اعمال رکھتا ہوں جن کو ہمیشہ کرے، زندگی آسان ہوگی، زندگی شان والی، موت ایمان والی ہوگی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ بحرین کے علاقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آئے۔ بحرین کے علاقے سے مہمان آتے ہیں، آپ علیہ السلام محو گفتگو ہیں، باتوں میں مشغول ہیں، نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے وضو کا پانی منگوایا، وضو کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام جب وضو کر رہے تھے، پانی جو نیچے گر رہا تھا، صحابہ کرام اس کو گرنے نہیں دے رہے تھے، اپنے ہاتھ آگے کر کے نبی کے وضو کے قطرات کو اپنے ہاتھوں میں لے رہے تھے، اور لے کر اپنے چہروں پر، اپنے سروں پر، اپنے سینوں پر مل رہے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کے صحابہ کا ایک عجیب ہی انداز تھا۔ سیدنا عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار کی طرف سے سفیر بن کے گیا، تو کفار کا، بلکہ اس وقت کے سفیروں کا یہ طریقہ کار تھا کہ جو سفیر بن کے جاتا تھا وہ کلام کرتے وقت بادشاہ جو ہوتا تھا، حکمران ہوتا تھا، جو امیر ہوتا تھا، اس کی داڑھی کو پکڑتا تھا۔ حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں صلح حدیبیہ کی تحریر کے لیے کفار کی طرف سے گیا تھا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو پکڑا تھا، ایک شخص نے تلوار کا دستہ میرے ہاتھ کے اوپر مارا تھا، میں نے پوچھا من ھذا، یہ کون ہے جس نے میرے ہاتھ پہ دستہ مارا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مغیرہ بن شعبہ ہے، آپ کا بھتیجا ہے جس نے آپ کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مارا ہے۔ عروہ بن مسعود سوال کرتے ہیں، اے مغیرہ، میرا بھتیجا ہو کر میرے ہاتھ پر دستہ مار رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، تیرا ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو لگ سکے۔ اس وقت عروہ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، بعد میں تو صحابی رسول بنے ہیں، لیکن اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ کہتے ہیں اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو اس وقت جب پانی گرتا تھا وہ ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ وہ ایک پنجابی شاعر نے نا بڑے عجیب انداز کے اندر اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، کہتا ہے، کہے عروہ ثقفی قریشاں نو جا کے میں شاہاں دے شاہی سرداراں نو ڈٹھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے لیکن میں نے کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو، کہ جیسی محبت نبی کے صحابہ نبی سے کرتے ہیں ویسے کسی بادشاہ کے وزراء اس کے ساتھ نہیں کرتے۔ مہمان آئے تھے، آپ نے وضو کیا،
صحابہ نے پانی کے قطرات کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، چہروں پر ملا، سر پر ملا، سینوں پر ملا۔ آپ نے سوال کر دیا تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا لعل اللہ یحبنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ ہم سے محبت کرے، تاکہ اللہ ہم سے پیار کرے۔ آپ نے فرمایا ان کنتم تحبون ان یحبکم اللہ ورسولہ، آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرے، فحافظوا علی ثلاث خصال، فرمایا 3 کام ہمیشگی کے ساتھ کرنے ہیں، ہمیشہ کرنے ہیں، رمضان میں بھی، رمضان کے علاوہ میں بھی۔ فرمایا 3 کام ہمیشہ کرنے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا صدق حدیث، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ فرمایا دوسرا کام ادائے امانت، امانت ادا کرنی ہے، امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ اور تیسرا کام فرمایا حسن جوارن، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، بد سلوکی نہیں کرنی۔ اس لیے فَإِنَّ أَذَى الْجَارِ يَمْحُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَمْحُ الشَّمْسُ الْجَرِيدَ، آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں پڑوسی کو تکلیف دینے سے انسان کی نیکیاں اس طرح برباد ہو جاتی ہیں، اس طرح ضائع ہو جاتی ہیں جیسے سورج کی روشنی کے اندر سورج تپ رہا ہو، سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ تپش دے رہا ہو اور اس کی روشنی کے اندر اس کی تپش میں برف کو رکھ دیا جائے، جیسے برف سورج کے آگے پگھل جاتی ہے، ایسے ہی پڑوسی کو تکلیف دینے سے انسان کی نیکیاں پگھل جاتی ہیں۔ تو پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور آپ نے فرمایا ہمیشہ کرنا ہے، ہمیشہ کرنا ہے پڑوسی کے ساتھ۔ مولانا محدث عبداللہ بہاول پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پڑوسی ہونے کا حق ادا کیا۔ وہ گجر تھے اور لوگ ان کے گھر سے صبح صبح فجر کی نماز کے بعد لسی لینے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جو بندہ سب سے پہلے لسی لینے کے لیے ان کے گھر میں جاتا وہ لسی بھی دیتے، اور ساتھ ایک پیڑا جو ہوتا تھا مکھن کا وہ اس کی لسی کے برتن میں ڈال دیتے تھے۔ لوگ سوال کرتے، ایک بندے نے سوال کیا بھی یہ مکھن لوگ تو دیتے ہی نہیں ہیں، خریدنے سے بھی نہیں دیتے اور آپ مفت میں فری میں دے رہے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ وہ فرمایا کرتے تھے یہ پڑوسی کا حق ہے، یہ مکھن پڑوسی کا حق ہے۔ ہم نے تو سالن کی ایک کٹوری، سالن کا ایک چھوٹا سا برتن بھی، وہ بھی ہم نے پڑوسیوں کا حق نہیں سمجھا۔ فرمایا پڑوسی کا حق اس کو دینا ہے، اس پر ہمیشگی اختیار کرنی ہے۔ فرمایا 3 کام کرو گے، سچ بولو گے، امانت میں پوری دیانت کرو گے، خیانت نہیں کرو گے، مکمل ادا کرو گے، اور پڑوسی کے ساتھ اسرے سلوک کرو گے، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اللہ کا رسول بھی تم سے محبت کرے گا۔ دوسرا ایک اور کام وہ ہے نماز کو ہمیشہ پڑھنا ہے، نماز کو نہ چھوڑیے گا۔ وَإِن كُتِّئْتَ وَحُرِّقْتَ، فرمایا اگر تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے، نماز نہ چھوڑنا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ، مفتی مکہ، ایک اعزازی مفتی، مفتی عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، نبینے تھے، آنکھیں موجود نہیں تھی لیکن دل بڑا کام کرتا تھا، بڑے با بصیرت شخص۔ ان سے ایک عورت نے سوال کیا، کہنے لگی شیخ صاحب میرے بچے ہیں، میں نماز کے لیے ان کو جگاتی ہوں، وہ جاگتے نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ تو ایسے کیا کر، جب نماز کا وقت ہو وہ سوئے ہوئے ہوں تو گھسیٹ کر ان کو، گھسیٹ کر نماز کے لیے گھر سے نکالا کر۔ اس نے جواب دیا کہ شیخ صاحب میری اولاد جو ہے ان کی نیند بڑی گہری ہے، وہ نہیں اٹھتے، گھسیٹنے سے بھی نہیں اٹھتے، اتنی گہری ہے۔ تو ابن باز رحمہ اللہ نے کہا او بہن مجھے یہ بتا، اگر ایک کمرہ ہو اس میں تیرے بچے سو رہے ہوں اور اس کمرے میں آگ لگ جائے تو اپنے بچوں کو کیسے نکالے گی باہر؟ اس نے کہا کہ میں
ان کو زبردستی نکالو گی؟ کہا وہ تو جاگتے ہی نہیں ہیں، وہ تیری اولاد ہی ایسی ہے نا، ان کی نیند بڑی پکی ہے، وہ گھسیٹنے سے بھی نہیں نکل سکتے۔ اس نے کہا میں ان کو گھسیٹ کر باہر پھینک دوں گی، آگ سے بچاؤں گی۔ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا اگر تو اپنی اولاد کو دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے گھسیٹ کر کمرے سے باہر نکالتی ہے تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تجھے کیا مسئلہ ہے؟ خود بھی بچ جاؤ، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور اس کا بہترین حل نماز ہے۔ ایک صحابی رسول فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پانچوں نمازیں ان کے اول وقت میں ادا کیا کر، پانچوں نمازیں اول وقت میں۔ ہر نماز کے دو وقت ہیں، مغرب کی نماز کا صرف ایک ہی وقت ہے، باقی چار نمازوں کے دو دو وقت ہیں۔ آپ نے فرمایا افضل الاعمال الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے اول وقت میں، پہلے وقت میں ادا کرنا سب سے افضل ہے، لہذا تو نمازوں کو اس کے اول وقت میں ادا کیا کر۔ حضرت فضالہ بن عبید نے کہا اللہ کے رسول کام کاج والا آدمی ہوں، کھیتوں میں مصروف رہتا ہوں، پہلے وقت میں نمازیں نہیں پڑھ سکتا، کوئی امر جامع کا حکم دیجئے، مختصر بات کا حکم دیجئے۔ آپ نے فرمایا پھر تو ایسے کیا کر، جو تین نمازیں ہیں نا، تین نمازیں ظہر اور عشاء اور مغرب، یہ تو دوسرے وقت میں پڑھ لیا کر، لیکن دو نمازیں عصرین یعنی فجر اور عصر کی نماز اس کے اول وقت پر پڑھا کر، اس پر ہمیش کی اختیار کر۔ جب تو ہمیش کی اختیار کرے گا، من صلی البردین دخل الجنہ، جو فجر اور عصر کی نماز ہمیش کی کے ساتھ اول وقت پر پڑھے گا، دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ لہذا نماز پر ہمیش کی اختیار کیجیے، نماز کی طرف آئیے، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال کیجئے، زبان کا سچا استعمال ہو، امانت کی ادائیگی ہو، اخلاق اور کردار کی پاکیزگی ہو، اللہ تعالی ہمیں جنت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جنت اللہ نے مومنوں کے لیے بنائی ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے، ہمارے باپ کی جنت ہے، جنت ہمارے باپ کی ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کام کرنے پڑیں گے جو پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اچھا، رمضان کے اندر ایک اور بڑا عظیم کام کیا جاتا ہے، وہ ہے استغفار اور توبہ۔ توبہ کی جاتی ہے، گناہوں سے معافی مانگی جاتی ہے۔ تو یہ جو گناہوں سے معافی ہے، اس کو صرف رمضان کے ساتھ خاص نہ کیجئے، اس کو رمضان کے علاوہ بھی کیجئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لوگوں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، اللہ سے توبہ کیا کرو، کیونکہ میں ایک دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ معصوم عن الخطا ہیں، غلطی ہے کوئی نہیں، اس کے باوجود بھی فرمایا کہ ایک دن میں 100 سے زائد مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا تم نے بھی استغفار اور توبہ کر لی۔ اور رمضان کے اندر ایک بڑا عمل وہ ہے قرآن مجید کی قرات۔ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ میں نے رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے والا جو جمعہ تھا وہ یہیں پہ پڑھایا، اور میں نے کہا تھا کہ ہر مسلمان کو چاہیے، ہر مومن کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں کم از کم 3 مرتبہ قرآن مجید ضرور مکمل کریں۔ امید ہے کہ بھائیوں نے کیا ہوگا، جنہوں نے 1 مرتبہ بھی نہیں کیا اللہ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کثرت کے ساتھ پڑھیں، ابھی دن باقی ہیں، ابھی دن باقی ہیں، بڑی عظیم راتیں، ابھی 2 راتیں 27ویں اور 29ویں رات ابھی باقی ہے۔ قرآن مجید پڑھیں، اور صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ بھی پڑھنا ہے۔ اپنا وظیفہ مقرر کیجئے، اور یاد رکھیے اس بندے سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہے کہ جس کا پورا دن گزر جاتا ہے اور وہ قرآن مجید کھول کے بھی نہیں دیکھتا۔ پورا دن گزر گیا، قرآن مجید کی ایک آیت بھی نہیں پڑھی،
बड़ा बदनसीब है वो इंसान, बड़ा बदबख्त है वो इंसान, उसका वक्त जागा नहीं है। वो कुरान मजीद रोज़ाना अपना विर्द वजीफ़ा मुकर्रर करें कि मैंने इतना कुरान रोज़ाना पढ़ना है, जो मर्ज़ी हो जाए। दुकान पे बैठे हो वहाँ पे भी कुरान बंदा पढ़ सकता है, दुकान पे बैठे बैठे कारोबार में बंदा कुरान पढ़ सकता है, कोई मसला नहीं है। तो कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, क्योंकि ये कुरान वो किताब है जो दुनिया में भी इज़्ज़त देती है, कब्र में भी इज़्ज़त देती है और आखिरत में भी इज़्ज़त अता करेगी। एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, उनका नाम था अब्दुल मन्नान वज़ीर आबादी रहमतुल्लाह अलैह। ये नबीने थे, इनके 4 भाई और थे। इनके बाप ने जो 4 भाई थे, नज़र आता था, आंखें दुरुस्त थीं, उनको दुनिया पढ़ा दी, बड़े बड़े स्कॉलर बनाया, लेकिन ये जो नबीना था इसको हाफ़िज़ कुरान बनाया, हाफ़िज़ हदीस बनाया। इनका लंबा वाक़या है, मुख्तसर बात यह है कि इनका वालिद फौत हो गया। वफ़ात के बाद इनके वालिद भी बड़े मुत्तकी परहेज़गार नेक आदमी थे, वो भी अहले इल्म से मोहब्बत करने वाले, वो फौत हो गए। वफ़ात के बाद अब एक बंदे को ख्वाब में मिलता है, अब्दुल मन्नान वज़ीर आबादी का बाप ख्वाब में मिला। तो उस शख्स ने पूछा, ए अब्दुल मन्नान के वालिद, तेरा बेटा नबीना था, तूने उसको हाफ़िज़ कुरान बनाया, हाफ़िज़ हदीस बनाया, तूने उसको दीन का आलिम बनाया, तुझे कोई फ़ायदा भी हुआ? उसका जवाब था, उस सवाल करने वाले, मैं तो अफ़सोस कर रहा हूँ। उसने कहा, अफ़सोस किस बात का? हाफ़िज़ कुरान का अफ़सोस, हाफ़िज़ हदीस का अफ़सोस? कहा, नहीं, मैं अफ़सोस कर रहा हूँ, मैं काश के लफ्ज़ बोलता हूँ कि काश मेरे 4 बेटे जो बाकी है वो भी नबीने होते, मैं उनको भी हाफ़िज़ कुरान बनाता, उनको हाफ़िज़ हदीस बनाता, क्योंकि एक नबीने हाफ़िज़ की वजह से अल्लाह ने जो मुझे मुकाम दिया है, आज मैं कफ़े अफ़सोस मर रहा हूँ, हथेलियाँ मर रहा हूँ कि काश वो भी नबीने होते और मैं उन सब को हाफ़िज़ कुरान बनाता। दुनिया में इज़्ज़त है, नबीने थे और उनको मुहद्दिसे पंजाब का लक़ब हासिल है, उस्तादे पंजाब का लक़ब हासिल है अब्दुल मन्नान को। कब्र में भी काम कुरान आएगा, मामूली किताब नहीं है ये, मामूली किताब नहीं है। अब पिछले इसी महीने में जो मार्च का महीना गुजरा है, एक पप्पू लाल के नाम से एक हिंदू लड़का वो कुरान पढ़ा है और कुरान पढ़ के मुसलमान हुआ है। और उससे सवाल किया गया कि बताओ जिंदगी के अंदर इनकलाब लाने वाली चीज़ कौन सी है? उसका जवाब था, जिंदगी में इनकलाब लाने वाली किताब कुरान मजीद है, जिंदगी में इनकलाब लाने वाली। और हॉलीवुड का एक बंदा विल स्मिथ मुसलमान नहीं है, वो उसके अल्फाज हैं, कहते हैं मैंने तौरात भी पढ़ी है, इंजील भी पढ़ी है, ज़बूर भी पढ़ी है, बाइबल भी पढ़ी है, कहता है मुझे इन सारी किताबों ने उतना मुतासिर नहीं किया जितना मुझे कुरान मजीद ने मुतासिर किया है। ये एक अलग से कुरान की अज़मत है, शान है। लेकिन जब बंदा कब्र में जाएगा ना, कब्र में आप अलैहिस्सलाम का फरमान है, जब बंदा फौत हो जाता है, कब्र में जाता है, तो बंदे के सर की तरफ से अज़ाब आता है, सर की तरफ से, पहले सर की तरफ से। तो फरमाया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मानअतहु तिलावतुल कुरान, जब अज़ाब आता है तो कुरान की तिलावत आगे खड़ी हो जाती है, कहती है मुंह की तरफ से अज़ाब नहीं आ सकता क्योंकि ये तो कुरान की तिलावत करता था, मुंह बच गया। फिर आपने फरमाया वो उसके दरमियान से आता है, यानी हाथों की तरफ से आता है। जब हाथों की तरफ से आता है, मनाअतहु सदका, फरमाया सदका रोक देता है, सदका अज़ाब को टाल देता है। फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो पाँव की जानब से आता है, जब पाँव की जानब से आता है, मनाअहु मश्यु इलल मसाजिद, फरमाया कि फिर पाँव कहते हैं कि अल्लाह
ان پاؤں کے ساتھ لوگ تو تھیٹروں کے اندر جایا کرتے تھے، لوگ سینماؤں کے اندر جایا کرتے تھے، لوگ گناہوں کے لیے چل کے جایا کرتے تھے، اور یہ تیرا بندہ مسجدوں میں جایا کرتا تھا۔ اس طرف سے عذاب نہیں آ سکتا، تو سر کی جانب سے عذاب رک گیا، درمیان سے بھی رک گیا، پاؤں کی جانب سے بھی رک گیا۔ روکنے والی چیز کون؟ قرآن مجید۔ روکنے والی چیز کون؟ صدقہ۔ روکنے والی چیز کون؟ مسجد کی طرف آنا۔ جو مسجد کی طرف آئے گا وہ نماز بھی پڑھے گا۔ یہ 3 اعمال رمضان میں خصوصی کیے جاتے ہیں، نماز بھی پڑھی جاتی ہے، صدقہ بھی کیا جاتا ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کی جاتی ہے۔ تو یہ اعمال صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد میں بھی کرنے ہیں، رمضان کے بعد میں بھی کرنے ہیں۔ تھوڑے کر لیں لیکن ہمیشگی کے ساتھ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔